الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بھائیو دوستو بزرگو، تبلیغی جماعت کے 6 نمبر وہ کیا ہیں؟ 6 نمبر وہ دین کی 6 صفات ہیں۔ جیسے ہم تبلیغی کے 6 نمبر بیان کرتے ہیں، سب سے پہلے اس کا طریقہ کیا ہے؟ مغرب کے بعد جو بیان 6 نمبر کا ہوتا ہے وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ساتھی پہلے تو اعلان کرتا ہے مغرب سے پہلے، اس کے بعد ایک ساتھی اٹھ کر بیان کرتا ہے 6 نمبر تبلیغی۔ تو وہ 6 نمبر کیا ہیں تبلیغ کے؟ وہ یہ ہیں کہ بھائی دوستو بزرگو، دین سارا صفات ہی صفات ہیں، اس میں چند صفات ایسی ہیں جن کو سیکھ کے ان پہ عمل کیا جائے دین میں چلنے میں آسانی ہوگی۔ ان میں سب سے پہلے ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مقصد ہے، لا الہ الا اللہ کا مقصد ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ یعنی مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ محمد رسول اللہ کا مقصد ہے نبی علیہ السلام کے پاک طریقوں پہ چل کے کامیابی اور غیروں کے طریقے پہ چل کے ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ یہ ہے کلمے کا مطلب اور مقصد۔ لا الہ الا اللہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ زمین کو بنانے والی اللہ کی پاک ذات، آسمان کو اوڑھنے والی اللہ کی پاک ذات، چاند کو روشنی دینے والی اللہ کی پاک ذات، سورج کو روشنی دینے والی اللہ کی پاک ذات، تاروں کو چمکانے والی اللہ کی پاک ذات۔ سورج نکلتا ہے تو اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے تو اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، دن ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، رات ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ یہ زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، یہ زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ یہ پانی میں جتنی مچھلیاں ہیں ساری اللہ کی مخلوق ہے، اور دنیا میں جتنی مخلوق ہے سب کا رازق کون ہے؟ وہ ہے اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ایک سیاہ پہاڑ ہے، سیاہ پہاڑ کے نیچے سیاہ پتھر ہیں، اس کے نیچے ایک سیاہ اندھیری رات میں ایک سیاہ چونٹی چل رہی ہے۔ وہ چونٹی جہاں سے چلتی ہے میں اللہ اس چونٹی کی لکیر سے بھی واقف ہوں۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان و زمینوں کو بنایا، جس نے پھلوں میں ذائقے، پھولوں میں خوشبوؤں بری، اور جس نے درختوں کو خوبصورت بنایا، جس نے چاند کو چمکایا۔ سبحانہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے حضرت آدم کو بن ماں باپ کے پیدا کیا، جس نے اماں حوا کو بن ماں باپ کے پیدا کیا، جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو طوفان سے محفوظ رکھ کر جودی پہاڑ کے اوپر لگایا۔ اللہ وہ ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نمرود میں 40 دن محفوظ رکھا۔ اللہ وہ ہے جس نے حضرت یعقوب کی آنکھوں کا نور عطا کیا۔ اللہ وہ ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنایا۔ اللہ وہ ہے جس نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا۔ اللہ وہ ہے جس نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا۔ اللہ وہ ہے جس نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے نکال کے اس قوم پہ عذاب نازل کیا۔ اللہ وہ ہے جس نے قوم عہد کو قوم سمود کو نیس و نابود کیا۔ اللہ وہ ہے جس نے حضرت نوح علیہ السلام کے نافرمان تھے ان کو غرق کیا۔ اللہ وہ ہے جس نے نمرود کو تخت پہ بٹھا کے جوتے مارے۔ اللہ وہ ہے جس نے قارون کو خزانے کے ساتھ زمین بوز کر دیا۔ اللہ وہ ہے جس نے فرعون کو ذلت کا باعث بنایا۔ اللہ وہ ہے جس نے فرعون کی میت کو آج بھی عبرت کے لیے قیامت تک رکھا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ اللہ وہ ہے جس نے کل کائنات کو بنایا۔ اللہ سے چھپی ہوئی کوئی شے نہیں، اللہ کے اوپر کچھ نہیں، اللہ کے دائیں کچھ نہیں، اللہ کے بائیں کچھ نہیں، اللہ کے آگے کچھ نہیں، اللہ کے پیچھے کچھ نہیں، اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ اللہ وہ ہے جو سب کا مالک ہے، اللہ وہ ہے جو سب کا رازق ہے، اللہ وہ ہے جس نے سب کو خلق کیا۔ اللہ کی مخلوقات ہے دنیا میں ساری اللہ کی مخلوقات ہے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل سب اللہ کے ہی تابع ہیں۔ یہ پہاڑ اللہ کے تابع ہیں، یہ ہواؤں کا برسنا، یہ بارشوں کا برسنا، ہواؤں کا چلنا، آسمانوں کا چلنا، رات ہونا، دن ہونا، بیماری آنی، شفا ہونا، سب کچھ اللہ رب العزت کے تابع ہے، سب کچھ اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتا ہے۔ بھائیو دوستو
دوستو بزرگوں، اللہ ہی وہ ذات ہے جو عزت دیتا ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جو ذلت دیتا ہے۔ اللہ جسے عزت دے اسے کوئی ذلت نہیں دے سکتا، اللہ جسے ذلت دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ محمد رسول اللہ کا مقصد کیا ہے اور مطلب کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کا مطلب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہے، اور مقصد ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پہ چل کے کامیابی اور غیروں کے طریقے پہ چل کے ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اور بھائیوں دوستو بزرگوں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے، خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عہد ہے کہ اس کے بعد ہمارا کوئی نبی آنے والا نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے صدقے اللہ رب العزت نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ بھائیوں دوستو بزرگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 40 سالہ زندگی کے بعد جب نبوت کا اعلان کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مشکلوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کئی مہینے فاقہ ہوتا۔ ایک رات جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جناب میں سو رہی تھی کہ اچانک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز سنی، اور میں نے دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا عائشہ مجھے بھوک لگی ہے، اے عائشہ مجھے بھوک لگی ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ مریم کے لیے بند کمرے میں اور عیسیٰ کے لیے کھلے میدان میں دسترخوان آ سکتا ہے، تو آپ کے لیے بھی جنت دسترخوان آ سکتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ نہیں، میں اپنی کوئی بھی دعا کو رد نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی ہر دعا کو اپنی امت کے لیے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ میری امت کو بخشے، اللہ میری امت کے حالوں پہ رحم فرمائے۔ یہ ہیں بھائیوں دوستو بزرگوں ہمارے نبی، یہ ہیں ہمارے نبی جن کے کئی مہینے فاقہ میں گزارے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن فاقہ میں رہا کرتے تھے۔ بھائیوں دوستو بزرگوں، جب طائف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے، ان پر پتھر برسائے گئے، ان کے پیچھے بچے لگائے گئے، کئی میل تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوڑتے آئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں خون لہو سے تر ہو گئے، اور ایک باغ میں رکے۔ وہ باغ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا باغ تھا، عتبہ بن شیبہ کا باغ تھا۔ اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی، وہ پریشان ہو گیا، وہ پریشان حال ہو گیا، وہ کہنے لگا کیا حالت کر دی ظالموں نے محمد کی، کیا حالت کر دی ظالموں نے محمد کی۔ اس نے اپنے غلام کو بھیجا، اور غلام کو دے کے بھیجا، انگور سجا کے پلیٹ میں بھیجا، میں نہیں جاؤں گا، مجھے دے کے شرمندہ نہ ہو جائیں۔ اس نے اپنے غلام کو بھیجا۔ جب غلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انگور پیش کرنے کے لیے آیا، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ بھائیوں دوستو بزرگوں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا، ان کی بیٹیوں کو طلاقیں ہو گئیں، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا، سب سے پہلا پتھر ان کے چچا ابو لہب نے ان کو مارا۔ بھائیوں دوستو بزرگوں، یہ ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن سلوک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری خاطر کون سی مشکلیں جھیلیں، آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ پھر بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروایا، اور معراج پہ سب سے بہترین تحفہ دیا۔ سارے احکامات، ساری وحییں، سب کچھ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر بھیجا۔ ایک نماز کا تحفہ دینے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروایا، اور معراج کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نمازوں کو تحفہ دیا۔ وہ 50 نمازیں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت وہ 50 سے 5 ہوگی۔ آج 50 ہی پڑھتے ہیں، 5 ہی پڑھتے ہیں، اور 50 کا ثواب ملتا ہے۔ اور بھائیوں دوستو بزرگوں، یہ نماز وہ نماز ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھے گا، اللہ رب العزت اسے 5 انعامات دیں گے۔ ایک، اس کے رزق کی تنگی کو دور کر دیا جائے گا، اس کے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا، اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کو پل صراط سے بجلی کی طرح گزارا جائے گا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت عہد کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی امت 5 وقت کی نماز اس کے وقت پر ادا کرے، میں عہد کرتا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری پر اسے جنت میں بھیجوں گا۔ اگر اس کا اہتمام نہ کرے گی، اس پر میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ بھائیو دوستو بزرگوں، نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کا معراج ہے، نماز کی کئی فضیلتیں ہیں۔ اور اس کے بعد ہے علم الذکر۔ علم کا معنی ہے جاننا، حال کے امر کو پہچاننا۔ کہتے ہیں جس نے ایک قرآن کی آیت کو سیکھا، اس نے 100 رکعت نماز افضل کا ثواب پایا، اور جس نے دین کا ایک باب سیکھا، اس نے 1000 رکعت نماز کا ثواب پایا۔ عالم اور عابد، عالم پوری رات سوتا رہے، عابد پوری رات عبادت کرتا رہے، پھر بھی ایک
نہیں ہو سکتے۔ عالم کی بڑی فضیلتیں ہیں بھائی دوستو بزرگوں، عالم کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ اور اس کے بعد ہے ذکر یعنی کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کا دھیان حاصل ہو جائے۔ بھائی دوستو بزرگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جو بندہ ذکر کرتا رہے گا اس کا دل نور سے بڑا رہے گا۔ جو شخص صبح شام کی تسبیحات یعنی کہ صبح اور شام کی 100 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھے گا اور 100 مرتبہ استغفار پڑھے گا، اللہ رب العزت اسے تب تک موت نہیں دیں گے جب تک اسے اپنا ولی نہ بنا لے۔ پھر بھائیو دوستو بزرگوں، اس کے بعد اکرام مسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو چھوٹوں میں شفقت نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، علماء کرام کی قدر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ یہ ہے اکرام مسلم، بزرگوں کا ہم دھیان رکھیں، ماں باپ کا دھیان رکھیں، پڑوسیوں کا دھیان رکھیں، سب کے حقوقوں کو پورا کریں، سب کے حقوقوں پر اتریں۔ اس کے بعد ہے بھائی دوستوں بزرگوں اخلاص نیت، یعنی کہ ساری عبادات ایک طرف ہیں اور اخلاص نیت ایک طرف ہے۔ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اگر ہم نے ایک کھجور بھی دی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کا ثواب بڑھ چڑھ کر احد پہاڑ کے جتنا کر دیں گے۔ اگر ہم نے احد پہاڑ کے جتنا سونا یا چاندی صدقے میں دی، اس میں خالص اللہ کی رضا نہ ہوئی، وہ کسی کاری نہیں ہے، وہ عبادات ہماری کسی کاری نہیں ہے کہ اگر اللہ کا اخلاص اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کچھ نہ کیا۔ بھائی دوستو بزرگوں، یہ سارے میں نے 5 نمبر بیان کیے تبلیغ کے، اور 6واں نمبر ہے دعوت تبلیغ کا، جسے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت تبلیغ کی۔ یہ نبی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، سب سے بڑی افضل سنت ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لوگوں کامیاب ہو جائے گے۔ جس نے لا الہ الا اللہ کا انکار کیا وہ ناکام ہو گئی۔ بھائی دوستو بزرگوں، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال محنت کی، 80 یا 82 لوگ کو ایمان لے کے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے لا الہ الا اللہ کی محنت کی، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے لا الہ الا اللہ کی محنت کی، حضرت یعقوب نے کی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، حضرت لوط نے کی، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ سب نے لا الہ الا اللہ کی محنت کی۔ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لوگوں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد ہمارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کے آئے، انہوں نے بھی کہا لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لوگوں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، قیامت تک اللہ رب العزت نے صحابہ کا نام زندہ رکھ دیے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کی برکت، اور اللہ نے ان کے کامیاب کر دیا، صحابہ کو کامیاب کر دیا، اہل بیت اطہار کو کامیاب کر دیا کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ اور بھائیوں دوست بزرگوں، ہمارے بزرگوں نے ترتیب نہیں ہے، اس کو 4 ماہ لگا کے سیکھا جائے اور کرنے کے لیے پوری زندگی ہے، 4 ماہ لگا کے اس تبلیغ کے کام کو سیکھا جائے۔ پھر اس کے بعد سالانہ چلہ ہے، مہینے کا 100 روزہ ہے، گھر کے اعمال ہیں، مسجد کے اعمال ہیں، مسجد کو 2.5 گھنٹے دینے ہیں ہم نے، گھر میں مشورہ ہے، تعلیم ہے، مسجد کا مشورہ ہے، تعلیم ہے۔ یہ ہے بھائی دوست بزرگوں تبلیغ کے 6 نمبر۔ یہ اللہ رب العزت ہمیں دعوت تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔